آج سے چند روز قبل ایک 7 سالہ معصوم بچی زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہ بچی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بعد میں اس کو مار دیا جاتا ہے، تو اس کو پھر یہ ایشو بناتا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کے مر چکی ہے۔ وہ پولیس بک چکی تھی نا، 30 سے 35 لاکھ روپے ڈی ایس پی مناوا اور ایس ایچ او مناوا نے لے لیا تھا نا۔ السلام علیکم، ڈیجیٹل رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ۔ ناظرین، اس ٹائم میں موجود ہوں شریف پورہ کے علاقہ میں، جہاں آج سے چند روز قبل ایک 7 سالہ معصوم بچی جو سوئمنگ پول میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے اور اس کو زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ پولیس جو ہے وہ لاش کو مدعیوں کے حوالے نہیں کرتے کہ بچی ڈوب کے مری ہے، لیکن جب یہ احتجاج کرتے ہیں کہ ہماری بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کو قتل کیا گیا ہے، تو پولیس جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیتی ہے اور بچی کا پوسٹ مارٹم کراتی ہے۔ پوسٹ مارٹم میں بچی کے ساتھ ریپ ثابت ہو جاتا ہے۔ تمام کہانی ہے کیا، جانتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں بچی کے چاچا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے گا کہ تمام واقعہ ہے کیا، بچی کیسے گئی تھی سوئمنگ پول تک؟ وہ بھائی کے پیچھے جا رہی تھی نا، بھائی نے اس کو پیسے دیے کہ تم میرے پیچھے نہ ہو، میں نہانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بچی وہ سوئمنگ پول کے پاس جو ہے نا، وہ بچیاں پڑھتی تھی مدرسہ ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی، تو بھائی جو پول میں نہانے لگ پڑا، تو بہنیں جو ہیں وہ باہر گیٹ پہ رکی تھی، اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ تو اس دوران جو لڑکے تھے علی رضا اور اس کے باقی دوست 3 سے 4 لوگ تھے، وہ علی رضا کو پتہ ہے کہ کون ہے، انہوں نے بلایا۔ تو جب وہ 5 منٹ بعد وہ بھائی دیکھتا ہے، تو وہاں سے وہ بڑی بہن جو ہے نا ماریا، وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تو جو بھائی نکلتا ہے تو وہ اپنی چھوٹی بہن کو کہتا ہے کہ بھائی وہ ماریا کدھر ہے؟ تو وہ چھوٹی بہن جو ہے جرا، وہ اس کی عمر 4 سال ہے، اس کو کہتا ہے کہ بھئی وہ اس طرف ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ نہایا بھی نہیں ہے، تو اس طرف کیا کرے گی؟ وہ اس کو چھوٹی بہن کو بازو سے پکڑ کے گھر لے آتے ہیں۔ تو گھر آ کے جب ماں کو پوچھتا ہے کہ ماریا آئی ہے، تو ماں کہتی ہے کہ ماریا نہیں آئی۔ تو اس دوران جب وہ واپس جاتا ہے، بچے کو اگر کچھ چیز لینے کے لیے بھیجو نا، تو وہ سست ہوتے ہیں، جانے میں بھی دیر لگتی ہے، آنے میں بھی دیر لگتی ہے۔ تو اس دوران آدھا گھنٹہ 35 منٹ 32 منٹ ہو جاتے ہیں، تو پول کا گیٹ بند ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ کھڑکاتا ہے تو وہ آواز مورے میں مارتا ہے کہ بھئی یہ دروازہ کھولو، میرا بہن ہے اندر ہے۔ تو وہ 5 منٹ بعد جب دروازہ کھلتا ہے، تو وہ اس کو دھکے مار کے واپس باہر بھیجتا ہے۔ کیا عام روٹین میں بھی سوئمنگ پول اس ٹائم پہ بند ہو جاتا تھا جب آپ بچہ گیا؟ نہیں، اور اس ٹائم تک نہیں بند ہوتا، وہ کھلا ہی رہتا ہے، اور شام کو بند ہوتا ہے لگ بھگ 6-7 بجے۔ تو یہ ہے کہ بھئی وہ بچی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بعد میں اس کو مار دیا جاتا ہے۔ تو اس کو پھر یہ ایشو بناتا ہے کہ بھئی وہ پانی میں ڈوب کے مر چکی ہے۔ اگر مری ہوتی پانی میں تو اس کے فیس پہ نشان نہیں ہونے چاہیے تھے، اس کا کیا کہتے ہیں، ٹانگ ٹوٹی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کے کپڑے پھٹے نہیں ہونے چاہیے تھے۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بچی جو ہے وہ مر گئی ہے؟ وہ پولیس آ جاتی ہے گھر پہ، وہ کہہ دیتی ہے کہ بھئی آپ کی بچی ڈوب کے مری ہے۔ جب ہم ادھر جاتے ہیں، یہ محلے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو واضح نظر آتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی۔ پولیس کس نے بلائی؟ پولیس انہوں نے بلائی۔ اچھا، وہ انہوں نے بلائی ملزمان نے جنہوں نے زیادتی کی اور بچی کو مرڈر کیا؟ جی، انہوں نے کہا کہ یہ بچی جو ہے نا پانی میں ڈوب کے مری ہے۔ یعنی کہ انہوں نے بچی کو مار کے زیادتی کر کے اس کو حادثے کا رنگ دینے کے لیے پولیس کو کال کر دی۔ جی، تو وہ پولیس آگے پیچھے بھی ادھر آتی تھی، ان لوگوں کے پاس آتی جاتی ہے پولیس۔ تو انہوں نے کیس یہ، اور علی رضا کا جو چاچو ہے یا بھائی ہے، وہ وکیل ہے، اس نے اس کیس کو پولیس کے ساتھ بیٹھ کے سیٹنگ کر کے نا، تو کیس کو پھر ایف آئی آر میں مدعی خود بنی ہے پولیس۔ اچھا، ہاں، اس کو لے گئے ہیں اٹھا کے ہاسپٹل میں لاوارث میں مردہ خانہ میں جمع کروا دیا ہے، اور ہمیں لاش بھی نہیں مل رہی تھی۔ مجھے بتائیے گا کہ پولیس نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ یہ لوارث لاش ہے؟ کیونکہ سوئمنگ پول میں قریبی جو علاقے ہیں وہاں سے بچے آئیں گے، وہاں جا کے پتہ کریں کہ بچی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، انہوں نے یہ پتہ کرنے کی زحمت نہیں کی؟ وہ پولیس بک چکی تھی نا، 30 سے 35 لاکھ روپے ڈی ایس پی مناوا اور ایس ایچ او مناوا نے لے لیا تھا نا۔ اس لیے وہ پولیس جو ہے نا اتنے ہی کہنے کے لیے آئی تھی کہ بھئی یہ بچی جو آپ کی ڈوب کے مری ہے، اور اس کو ہم پوسٹ مارٹم کے لیے لے کر جائیں گے، اور پوسٹ مارٹم ہوگا پھر لاش ملے گی، کیونکہ اس کے فیس پہ بھی نشان تھے، اس کا بازو ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی گردن بھی توڑ دی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے، آ گیا ہوا ہے۔ ہاں، تو یہ وہ خود لے کر گئے ہیں، خود ہی مدعی بنی ہے، ایف آئی آر انہوں نے خود کاٹی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جب آپ احتجاج آپ نے کیا رنگ روڈ پہ، تو تب آپ کو لاش حوالے کی گئی، تب آپ کو کیا کہہ کے لاش حوالے کی گئی کہ کیا بچی ڈوب کے مری تھی؟ نہیں، وہ ڈاکٹر نے انگلش میں پولیس کو بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اور وہ میرا کزن جو ہے ادھر موجود ہے، وہ انگلش مین ہے، وہ جانتا ہے، تو اس کو پتہ چل چکا تھا۔ پھر اس نے وہ پولیس کو کہا ہے کہ یار تم بات کیوں چھپانا چاہتے ہو، آپ کو تو پتہ ہے۔ اس نے کیا کہا، مجھے سمجھ ہے، اب یہ دوبارہ میں یہ بات آپ کو کہوں، تو پھر اس نے کہی ہے، تو وہ پولیس نے جو ہے نا پھر ہمیں لاش نہیں دی 26 سے 27 گھنٹے۔ پھر ہمارے جو بڑے ہیں باغی جان جی، انہوں نے ہمیں لاش یہ لے کر دی ہے کہ بھئی یہ
لاسٹ وہ یہ ہم اس کی آخری رسومات ادا کر سکیں. مجھے بتائیں کہ آپ کے اس ٹائم ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہیں؟ جی ملزمان گرفتار ہیں. تو انشاءاللہ اب وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا اس بات کا, تو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا, اور انصاف ہمیں ملنا چاہیے کہ یہ دنیا کی آخری ماریاں ہونی چاہیے کہ جس کے ساتھ یہ زیادتی ہو, اس کے بعد کسی کی بہن بچی کے ساتھ یہ زیادتی نہ ہو. جی ناظرین, آپ نے تمام گفتگو سنی ماریا کے چاچو کی, جس کے ساتھ چند روز قبل زیادتی کا نشانہ بنا کر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. ناظرین, ہمارا معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے, اور ہم اپنے بچوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کسی غلط ایکٹیویٹیز میں مصروف نہیں ہیں. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.